बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। 9 महीने इस कौम ने इंतज़ार किया है कि कोई कौमी सलामती पॉलिसी नाम की चीज़ आ जाएगी और बहुत सारे मसले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि हम ये जो जंग लड़ रहे हैं इसके लिए लाए अमल हमारी हुकूमत ने अवाम के वास्ते क्या रखा है। आज जो कौमी दाखिली सलामती पॉलिसी सामने आई है, गो के हमें इंतजार करना चाहिए उसकी डिटेल्स आने के लिए, लेकिन उसने एक बड़ी वाज़े तज्जिया बड़ा वाज़े आ रहा है कि शायद उसने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया इस अवाम को। ना उसमें फैसला हुआ है कि खुल के मुज़ाकरात होंगे, ना खुल के ये फैसला हुआ है कि ऑपरेशन किया जाएगा। वही कशमकश, वही कंफ्यूजन जो कि आज से 9 महीने पहले से चल रही है, इस पॉलिसी के बाद भी वहीं की वहीं खड़ी है। पूरा ऐवान जो पार्लियामेंट का था वो आज भी मुंतजिर था और इस तकरीर उसके बाद जो वज़ीर दाखिला की हुई उसके बाद भी यही सवाल रहा कि पॉलिसी है क्या। बहरहाल जो कौमी सलामती पॉलिसी के खद्दोखाल आए हैं सामने कि सिक्योरिटी पॉलिसी के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा सीक्रेट होगा, दूसरा स्ट्रेटेजिक होगा और तीसरा ऑपरेशनल होगा। ये भी कहा गया कि यहां तक जो बात है ये पूरा वाज़े स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अब इसमें जो पहला हिस्सा सीक्रेट है शायद वो ही असल पॉलिसी है, लेकिन वो सामने नहीं आ सका। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए नेक्टा बुनियादी अथॉरिटी होगी। नेक्टा के तहत ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट कायम किया जाएगा जो कि 26 पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो हमारे इदारे हैं सिविल और फौजी उनके ऊपर मुश्तमिल होगा। इसके साथ साथ वफाक और सूबों में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तश्कील दी जाएगी। फोर्स इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई करेगी। वजारत दाखिला में नया सिक्योरिटी डिवीजन बनाया जाएगा। सिक्योरिटी डिवीजन वफाक सूबों इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेशन उनसे करेगा। फौरी रिस्पांस फोर्स का दायरा कार सूबों तक फैलाया जाएगा। काउंटर टेररिज्म को हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे फोर्स को। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान सिविल आर्म फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए सेल कायम किया जाएगा। ये मोटे मोटे जो नुकात हैं वो इस पॉलिसी के हैं। इसमें कहीं भी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने मुज़ाकरात किस तरह, किस टाइम फ्रेम में और कहां तक करने हैं। यह भी नहीं कहा गया कि ऑपरेशन के हवाले से क्या जो पॉलिसी है वो इख्तियार की जाएगी। बहरहाल जाहिर है ऑपरेशन के हवाले से बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका इंतजार बहरहाल था कि कोई फैसला बय्यन तरीके से सामने आएगा। उसके बाद इमीडिएटली एक और अहम मीटिंग हुई है और शायद इसी इबहाम को दूर करने के लिए हुई जो कि जनाब आर्मी चीफ साहब की और प्राइम मिनिस्टर की हुई है, जिसमें जराए ये बता रहे हैं कि ये बात कह दी गई है कि आप जो भी ऑपरेशन किया जाएगा उसका इख्तियार आर्मी चीफ को दे दिया गया है। इसके साथ साथ इस हवाले से जो भी पॉलिसीज हैं और इसमें यह भी कहा है उन्होंने कि अगर ऑपरेशन फोर्सेस करेंगी और ऑप्शन मौजूद है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जाएगा, जमीनी ऑपरेशन भी किया जाएगा, उसके लिए फौज को इख्तियार भी दिया गया है। लेकिन अगर ऑपरेशन हुआ तो फिर फोर्सेस को वहां स्टे करना पड़ेगा, उस इलाके से निकलना नहीं पड़ेगा। अब ये वो सारी बातें हैं जो कि आज की इस ब्रीफिंग में या जो मुलाकात है उसमें जराए बता रहे हैं। पूछना यही है कि इस पूरी जो सूरत हाल है इसके अंदर अभी तक हमने एक वाजे जगह, एक वाजे मकाम, एक पॉलिसी तक क्यों नहीं पहुंच सके और कहीं आज की जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसने मजीद इबहाम तो नहीं पैदा कर दिया और इस इबहाम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं या इसका किस तरह से शिकार हो सकते हैं, यह भी एक बहुत ही अहम सवाल होगा जो कि आज हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने रखेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक लेते हैं। इंतहाई मुअज़्ज़िज़ पैनल ज्वाइन करेगा, आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करिए मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आपकी आमद का। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वजीर बराए तजारत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, एक भरपूर आवाज है, उनकी बात में बड़ा वजन होता है और आज भी उनसे बात करेंगे पॉलिसी के हवाले से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट में हमारे बहुत मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर वजीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पेशावर से। आप सब लोगों को वेलकम करते हैं और शाजिया आपसे शुरू करते हैं कि आज जो ये पॉलिसी हमारे सामने आई है, बाद में खैर मैं उस पर भी जाऊंगी जो खत आया है शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का, लेकिन ये जो पॉलिसी आई है इसकी कोई समझ आई है आपको कि पहला हिस्सा सीक्रेट, दूसरा स्ट्रेटेजिक, तीसरा ऑपरेशनल, क्या मुराद है इससे? शुक्रिया असमा। सबसे पहले तो अभी तक पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें मौसूल नहीं हुआ।
البتہ پالیسی مرتب ہوئی ہے اور کابینہ نے اس پر اپنی رائے دی، اسے انڈورس کیا ہے، یہاں تک تو انفارمیشن ہے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے آج چودھری نثار صاحب کے ذریعے کہ شاید ایک کاپی جو ہے وہ سیکریٹریٹ قومی اسمبلی کو دے دی گئی ہے، اور اب ہمیں شاید کچھ روز میں کاپیز ملیں گی. ہمیں کاپیز نہیں ملی ابھی تک اس پالیسی کی، لیکن اس پر شاید جو سٹیٹمنٹ وہ دینا چاہ رہے تھے آج، وہ بھی سٹیٹمنٹ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ اس سے کنفیوژن مزید بڑھ گئی ہے. اچھا ہوتا کہ سٹیٹمنٹ پالیسی پر زیادہ فوکس کرتی اور دیگر چیزوں کو آج اگر چودھری صاحب بھول جاتے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ ڈائریکشن پر بات کرتے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے گیون دا سچویشن جو اتنی ٹینس ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے تو کوشش کی کہ رسپانسبلی بہیو کریں اور ڈائیلاگ کو بھی پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن خون اتنا بہہ چکا ہے اسما کہ یقیناً اب پوری قوم چاہتی ہے کہ حکومت کا جو سٹینس ہے وہ کلیئرلی سامنے آئے. اور خاص طور پہ کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے پارلیمنٹ میں، تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ایک مفصل ان کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئے گی جو کہ میرا خیال ہے چیزوں کو ایک کلیئرٹی سے ہم سمجھ سکیں گے. انہوں نے چند جملے فرمائے تھے بعد میں جب چودھری صاحب نے لمبی سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے اس پر اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور بڑی انہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ بیلنسڈ پریکٹیکل گراؤنڈ پر مبنی جو بات کی تھی، وزیر اعظم صاحب نے بالکل کہا کہ جی یہ احساسات ہیں اور یہ قوم کے احساسات ہیں، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور جو ایک رائے انہوں نے دی تھی کہ دیکھیں آپ ہمیں بے شک پارلیمنٹ میں کئی چیزیں حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، یہاں اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی لیے وہ انفارمیشن جو مکمل طور پہ یہاں شیئر نہیں ہو سکتی سینسٹیو ہے بہت ان نیچر. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم خود حکومت میں رہے، ہم اس چیلنج کو سمجھتے ہیں، گو کہ ہم پر اس وقت تنقید ہوتی، لیکن ہم بہت پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. تو آپ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں سیاسی جماعتیں، ان کے لیڈران کو، ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو بلا لیں، آپ ہمیں بعد میں لے لیں. اور اس بات پہ بھی یقین کیجئے کہ جو باتیں میٹنگ میں ہوں گی وہ باہر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں آنی چاہیے. تو میرا خیال ہے شاہ صاحب نے یہ بہت کلیئرلی اور ایک اچھی پرائم منسٹر نے خیر ان کا بات سامنے رکھی، اور بالکل انہوں نے لیکن پالیسی کیا ہے we don't know. آپ کو بھی نہیں پتا. The statement was confusing in itself. It was just going round in circles, but on the dot کسی ایسی بات کو کلیئر نہیں کیا گیا جس کو لے کر کے آج ہم بہت پریشان ہیں. ہم انٹینشن کو تو چیلنج کئی ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھی انٹینشن کے ساتھ گورنمنٹ، ابھی خرم بھائی سے پوچھیں گے بھی، لیکن وسیم بھائی آپ بتائیے گا کہ ایک جو پالیسی جس کی آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی، کیا آج ویسی ہی پالیسی آئی ہے؟ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا ضرورت تھی ایلیبوریٹ کرنے کی، فیصلہ کن بات کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، وہ نظر آیا کہیں پہ؟ جی وسیم بھائی میری آواز آئی ہے آپ کو؟ میرا سے لائن ڈراپ ہوئی ہے. سراج الحق صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس پالیسی کے حوالے سے؟ سر بعد اپنے کابینہ کا اجلاس بلا کر ایک پالیسی وضع کرتا، اور آج جو محترم نثار خان نے بیان سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک لحاظ سے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پہلے جو پیپل پارٹی کی حکومت تھی اس نے تو بالکل اپنے آپ کو ایک طرف رکھا تھا اس طرح کے تمام امور کے حوالے سے، اور سب کچھ چلا تھا کہ وہ جانے، حفاظت جانے، سیکورٹی سرحدات جانے، اور اس نے تو صرف حکومت کرنے کا ایک نہیں. مگر سراج الحق صاحب کیسے آپ یہ نہیں، ایک سیکنڈ سر سنیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی تو پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتی تھی، قومی سلامتی کمیٹی تھی پارلیمان کی جس میں یہ سارے معاملہ ڈسکس ہوتے تھے، تمام فیصلے پارلیمنٹ سے ہوتے تھے. جی میری پوری بات سنیں. بعد میں اس پہ مسلم لیگ کی حکومت کی تشہیر کرتا ہوں کہ انہوں نے معاملات میں یعنی دھمکنے کی کوشش کی ہے اور ایک حل کی طرف آگے جانے کی کوشش کی ہے. جہاں آج کی پالیسی ہے تو سچی بات یہ پالیسی ہے، سلامتی کا اس میں ابھی بہت ساری چیزیں نہیں ہے،
اس لیے کہ کیونکہ خفیہ ہے تو خفیہ چیز سے ہر کوئی اپنا تشریح کرتا ہے. ایک آدمی ایک طرح اس کو دیکھتا ہے, دوسرا آدمی دوسرے طرح اس کو دیکھتا ہے. لیکن یہ کام جو انہوں نے کیا ہے کہ ایک ڈبیٹ کے لیے پالیسی پارلیمنٹ کے اندر رکھا ہے. اب تمام پارلیمنٹ کے ممبران اس پہ بحث کرے اور کنسنسس کے ساتھ جو بھی پالیسی بنتی ہے میرے خیال میں وہ اس لحاظ سے قومی پالیسی بن جائے گی. جہاں تک موجودہ سچویشن میں ہے, صورتحال ہے, تو اس میں ہمارا یہی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح جمہوری حکومت قائم ہے. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب صوبوں کو بھی آن بورڈ لے لیتے, ان سے بھی مشورہ کرتے. سراج الحق صاحب, چودھری نصاب نے تو یہ کہا کہ ہم نے سارے صوبوں کو کہا, ساری پارٹیوں کو کہا, سوائے ان پٹ دینے کے متحدہ قومی موومنٹ کے کسی نے ان پٹ ہی نہیں دیا. تو یہ تو وہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں, آپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کیا؟ یعنی میں سینئر منسٹروں خیبر پختونخوا کا اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کل رات تک مجھے بتایا کہ کوئی مشورہ نہیں ہوا ہے اور خط کا بھی کوئی ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے, اور ہم نے اسمبلی میں بھی بات کی ہے. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ خط و کتابت کا نہیں ہے. اگر آدھی رات بھی وزیر داخلہ بات کرتے کہ آئیے قوم ٹھیک, اچھا آپ سے مشاورت نہیں ہوئی, ٹھیک, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے سر, نہیں یہ اہم پوائنٹ ہے. یہ وسیم بھائی آپ نے شکوہ سنا ہوگا کہ سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک اہم صوبہ ہے, بالکل ہے, ان سے مشاورت نہیں ہوئی ہے. چودھری نثار کہہ رہے ہیں ہم نے بارہا کہا, کسی نے سوائے ایم کے ان پٹ ہی نہیں دیا. آپ اس پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کنفیوژن برقرار ہے, یہ کنفیوژن کو دور کر رہی ہے, اور مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ بالکل مشاورت ہونی چاہیے تھی. یہ ایشو ایسا ہے, اور جو آج پالیسی سامنے آئی ہے, دیکھیں اسما, مریض جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے, اور آپ منصوبہ بندی دے رہے ہیں بڑی لمبی, 28 ارب کی آکسیجن آئے گی تو مریض کو لگے گی, اور اس میں بہت ساری پوشیدہ چیزیں ہیں. مطلب اس میں تو چونچو کا مربع بن گیا. یہ کب تک چلے گا؟ روز لاشیں گر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں. مطلب اس پہ تو وہ جو وار فوٹنگ پہ بات ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے. کوئی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی پوری قوم, ایک ہمت والا, بہادری والا فیصلہ. لوگ مر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ بنکرز میں بیٹھے ہوئے بڑے لیڈران جن کے پاس سیکیورٹی ہے وہ نہیں مر رہے, عوام مر رہی ہے. فوجی جو سرحد پہ لڑ رہا ہے اس کی گردنیں کٹ رہی ہیں, بچیاں مر رہی ہیں اسکول کی. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اس میں آپ مصلحت پسندی کا شکار نہ ہوں. اگر کوئی آپ کے پیج پہ نہیں بھی ہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی ڈر ہے تو آپ کو ایک وسیع تر مفاد, ملکی مفاد, ملک کو بچانے کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. یہ سیاسی والا معاملہ نہیں ہے. نہیں, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب جو یہ پالیسی آئی اس کے بعد پھر دو ملاقاتیں, بہت اہم ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی. اس میں ممکنہ طور پہ کہا گیا ہے کہ آپریشن کا اختیار وزیر اعظم نے ان کو دے دیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ فلور آف دا ہاؤس یہ سب فیصلے ہوتے, قوم کو آگاہ کیا جاتا, اس کے بعد سپردگی ہوتی. سنیں, جی, ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ یہ ہمت کا مظاہرہ ہوتا فلور آف دا ہاؤس پہ, پارلیمنٹ جس میں نمائندگی موجود ہے پورے ملک کی, اس کے سامنے یہ بات کی جاتی. پتہ نہیں کیا اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ کیوں رکھا ہوا ہے, کس سے گھبراہٹ ہے. مگر میں یہ بات رکھوں گا, مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ڈیسیشنز ہوئے ہیں. جو بریفنگ دی گئی ہے, الگ سے 2 میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب اور چیف آرمی اسٹاف سے, تو اس میں جو آپ بتا رہی ہیں, آپ کے باتیں سننے کے بعد تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو الطاف بھائی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس مسئلے کو ٹیک اوور کرنا چاہیے فوج کو, تو اس نے کر لیا ہے. پھر اس کا مطلب ٹیک اوور, صرف دہشت گردی کی جنگ کی بات کر رہا ہوں میں, خدا نہ خواستہ مارشل لاء کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہ ہمارا کوئی ایسا ایم تھا, نہ ہماری کوئی ایسی بات تھی. ہاں, اس ایشو پہ اگر گورنمنٹ ہچکچاہٹ مصلحت پسندی میں ہے تو آج فوجیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. اس میں ٹیک اوور ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں پھر ٹیک اوور ہوا ہے. لیکن وہ اس معاملے کے اوپر ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے تو یہ بات میرے خیال کرنی بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ, آپ لوگ یہ بات تو کر بھی نہیں سکتے. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ڈیموکریسی کی بات ہی نہیں کر رہا میں. صحیح بات, ڈیموکریسی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو ایک ایشو پہ بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کا یہ جو شبہ ہے, آپ کا یہ شبہ بالکل ہمیں بھی اس کی ہی بھنک پڑی ہے. اسی لیے ہم پوچھ لیتے ہیں خرم بھائی, یہ اگر یہ میسج گیا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس جو فیصلے ہونے چاہیے تھے وہ بند کمرے میں ہو رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اچھا میسج تو نہیں جاتا نا. مجھے صرف دکھ یہ ہے کہ ہمیں جس ایک ڈٹرمنڈ اور مسلح انتہا پسند چورش کا سامنا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہم
100 साल पहले पहली जंग अजीम शुरू हुई थी 1914 में, जिसमें जंगें आमने सामने खड़े होकर, खंदकें खोदकर ट्रेंच वॉरफेयर हुई थी। ये वो वाली जंग नहीं है। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके तवज्जो से नाजरीन तक और मेरे जितने भी कॉलीग्स सुन रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं, कि ये 1914 नहीं है। हमें किसी आर्मी का सामना नहीं है, सामने कोई फौज नहीं खड़ी, एक नेटवर्क है जिसका हम, सो इट्स नॉट एन आर्मी, इट्स ए नेटवर्क जिससे हम लड़ रहे हैं, जो पूरे मुल्क में ऑपरेट करता है, जो है दीर में भी और चित्राल में भी एक्ट कर रहा है, जो कराची में भी एक्ट कर रहा है बैक वक्त। तो हमें उस नेटवर्क का सामने, अब उससे लड़ने के लिए हमें ट्रेंच वॉरफेयर, या किसी का ये ख्याल है, मुझे मुकम्मल करने दें, अगर किसी का ये ख्याल है कि जी बाकायदा ऐलान तबले जंग बजेगा, ये मैं आपको वाजे करूंगा, क्योंकि हम जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं वो बहुत फैला हुआ है, और उससे लड़ने के लिए हमें, देखिए हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या है, मैं आपको बता दें तो, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो शायद अभी डिबेट होगी तो उसमें भी खुलकर, इससे लड़ने के लिए जो हाईएस्ट आर्मी अफवाज के पास फोर्स होती है, दैट इज हैवी मैकेनाइज्ड फोर्स, ठीक, वहां से लेकर लोकल सतह पे जो कम्युनिटी पुलिसमैन है ना जी, गली में फिर रहा है मेरे शहर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, हैवी मैकेनाइज्ड फोर्स से लेकर उस आखिरी गली में चलने वाले कस्बे के अंदर पुलिसमैन तक पूरी जंग लड़ी। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, आई एग्री। और बैक वक्त लड़ी। अगर ऐसा है, नहीं खुरम भाई, अगर ऐसा है तो आज आर्मी चीफ ने ये कहा कि 3 से 6 हफ्तों में हम वजीरिस्तान क्लियर कर सकते हैं। इसका मतलब है दे आर कॉन्फिडेंट। जो पिछले 11 हमले हुए हैं उसके अंदर जो बेशुमार लोग मारे गए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इंटेलिजेंस के ऊपर मारे गए, बेहतरीन ऑपरेशन, ये सर्जिकल स्ट्राइक। जब हम इंसर्जेंसी से लड़े, मुझे अगर रिकॉर्ड पे चीजें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान और भी है कि अगर गवर्नमेंट हमें परमिट करती है तो वी कैन टेक एक्शन। क्लियर करना आसान है, ये होल्ड एंड बिल्ड करना डिफिकल्ट है। अच्छा, नहीं, अब होल्ड और बिल्ड भी जो है, अच्छा वो भी बैक वक्त चलेगा तो मामला चलेगा। ठीक बात है, मैं ये आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू कि सब चीजें बैक वक्त करनी है, लेकिन हमें कंफ्यूज, पिछले जो 9 महीनों के अंदर हमने फिजा बनाई है, लेजिटिमेसी बहुत सारी चीजों को दे दी है, इसी कंफ्यूजन के अंदर उसका जवाब कहां? और अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि 3 से 6 हफ्ते के बीच हम आपको वजीरिस्तान आपको साफ सुथरा करके दे सकते हैं, तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट रिलक्टेंट कहां है, क्यों है, क्या वजह है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुरम भाई, आप बात कंप्लीट कर रहे थे कि आर्मी चीफ के स्टेटमेंट जिसका वसीम अब हमें हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। पाकिस्तान के अवाम ने हमें फैसले करने के लिए मुंतखब बिल्कुल किया है, और पार्लियामान में जो ऐसे मामलात हैं, इसीलिए पॉलिसी पार्लियामान में रख दी गई है, कल तक सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इसके ऊपर जिस भी बहस होगी। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमने इसके ऊपर अमल का आगाज कर दिया। अच्छा, उसमें जो सीक्रेट हिस्सा है वो भी बताया जाएगा, वो भी एक्सप्लेन किया गया है? देखिए, सीक्रेट हिस्सा तो डे टू डे है ना जी, डे टू डे है कि किस दिन किस चीज के ऊपर अटैक होना है, और वो सीक्रेट हिस्सा उस तरह लिखा भी नहीं हुआ वहां। वो तो ये है कि किस मौके पे, क्योंकि देखिए इसका जो पहला भी फेज है जो मैं डिफाइन कर दूं, विच इज ए लिमिटेड प्यूनिटिव स्ट्रेटजी, ठीक है। और ये बात जो है चौधरी साहब कह भी चुके हैं कि भाई कहीं भी अगर अब हमला होगा पाकिस्तान में तो हम उनके हेडक्वार्टर को हिट करेंगे। लेकिन ये बात जो आर्मी चीफ ने कही है, हमें ये, काश ये मामला सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान तक महदूद होता तो हम कहते जी क्लियर हो गया तो मामला हल हो गया, लेकिन ये वहां तक महदूद नहीं है। ये हमारे कबायली इलाकों में, उनके साथ केपी में जो इसका बैकलैश हमारे शहरों में आ सकता है। बैकलैश बिल्कुल आ सकता है, उसका बैकलैश आईडीपीस की सूरत में भी आना है, और उसके लिए ऑलरेडी कल काबीना ने जो है वो जनरल अब्दुल कादिर बलोच को एज ए पॉइंट पर्सन नॉमिनेट कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म ने जिम्मेदारी दे दी। आपको एक सेकंड, हम तो तमाम जो इसके मुज़मरात हैं तैयार है आप उसके लिए। लेकिन एक बात मेरी कोशिश, यहां बार बार कंफ्यूजन का जिक्र होता है, पेचीदगी और इंतशार में हमें फर्क करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन। नहीं, मगर ये जो पिछले जो कम्प्लेक्स सिचुएशन है उसका हमें इदराक करें, और मुझे ये उम्मीद है कि जब वो डॉक्यूमेंट मेंबरान असेंबली पढ़ेंगे उन्हें मालूम होगा कि कितनी पेचीदा सूरत हाल है, और जो उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैं इसको मुकम्मल कर लूं। हम इस वक्त काउंटर इंसर्जेंसी के लिए पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेटजी का ये है, और सिविलियन के लिए सपोर्ट के लिए वो आप पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि हमें आने वाले जो 12 से 18 महीने हैं, एक पैरेलल सिविलियन काउंटर इंसर्जेंसी
कैपेबिलिटी क्रिएट करनी है ताकि वो उस अस्करी अफवाज के साथ मिलकर कर सकें। ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये 12 से 18 महीने की। ठीक है, लेकिन ये बताइए, वी हैव बीन वेरी क्लियर। मैं बिल्कुल खुर्रम साहब की इस बात को समझती हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी का इदराक हमें है, और मैंने पहले भी कहा कि इस चैलेंज को हम समझते हैं, हम हुकूमत में भी रह चुके, और इसके अलावा एक बड़ा एक्सपीरियंस हमें है इन तमाम चीजों का। हमारी तो अपनी लीडरशिप निशाना बनी है इस मिलिटेंसी और इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से, तो हम खुद समझते हैं, हम तो वो जमात है जो इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर सके इस तमाम सूरत हाल की रोशनी में। तो द कॉम्प्लेक्सिटी इज वेल अंडरस्टूड बाय अस। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए जी, आप जो भी करेंगे हमें आप ही को देखना है। यू आर गोइंग टू सेट द पेस, द डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी, ये तमाम चीजें आपकी जानिब से। जहां तक पीपल्स पार्टी का सवाल है, बेशक हम ऑपोजिशन में, लेकिन इस सिचुएशन में हमें कौम है, नहीं वो इमरान खान साहब से तो कंसल्ट करते हैं। इमरान खान साहब से तो आज भी उन्होंने कहा कि पीटीआई की नुमाइंदगी भी एक कमेटी में मौजूद थी, तो उस पर शाह साहब ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी की तो नहीं थी ना नुमाइंदगी, तो आप कम से कम आप हम में से कोई एक शख्स हो, एक एक पार्टी का, उनको बिठा के आप कुछ इनपुट हम देंगे, कुछ अपने तजुर्बात की रोशनी में, क्योंकि इसमें एक कलेक्टिव विजडम आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हसास नौयत की इंफॉर्मेशन और बिल्कुल कि कहां आपने क्या करना है, किस वक्त करना है, ये तो हम इसलिए नहीं कहेंगे, इसलिए ना करें क्योंकि देखिए कोई और भी सुन रहा है, कोई और भी देख रहा है, हमें अमन चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये सब चीजें जिस मकसद से हो रही है, उस मकसद एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, ये बताएगा सिराजुल हक साहब, जैसे आईडीपीज की बात हुई है, जनाब कादर बलोच साहब, बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, उनकी सरबराही में कमेटी भी बना दी गई, लेकिन केपीके की गवर्नमेंट के साथ कोई कंसल्टेशन हुई है इस मामले के ऊपर कि किस तरह से आईडीपीज अगर आएंगे तो मैनेज क्या करना है, किस तरह करना है? मैडम, अब तक सूरत हाल यह है कि जो पुराने आईडीपीज हैं उनका मसला भी हल नहीं हुआ है, और वो भी लाखों की तादाद में चारों तरफ मौजूद है। अब जो ये नया ऑपरेशन या जंग होगा जिसके लिए लोग बहुत बेताब है, और उसको क्रिकेट मैच भी बाज लोग कह रहे हैं, हमें असल वरी और अफसोस ये है कि इसके नतीजे में जो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। अभी तक मरकजी हुकूमत ने हमारे साथ इस हवाले से कोई लिहाज़ान और कोई राबिता नहीं रखा है कि क्या करना है, किस वक्त करना है, और उसके जो नताइज है उससे किस तरह निपटना है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हर काम होता है, लेकिन एक काम खराब होने के बाद मशावरत भी होती है, वसाइल भी मुहैया किए जाते हैं। हमारा डिमांड ये है कि जिस तरह खुद नवाज शरीफ साहब ने तस्लीम किया था कि खैबर पख्तूनख्वा इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जिस पे सबसे ज्यादा बोझ पड़ा है, तो अब तक एज ए सीनियर मिनिस्टर या मेरे वजीर आला साहब परवेज खटक को तो इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया है, न हमारे कैबिनेट के साथ कोई नशस्त की है, न हमें अपनी पॉलिसी से आगाह किया है। तो बस यही खबरें जिस तरह आज आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको नहीं आगाह किया गया, लेकिन नसीब अख्तर साहब जी, मेरी गुजारिश है, देखिए एक मुंतखब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, उसको कोई अमर माने नहीं है कि अगर कुछ सिचुएशन अराइज होती है उनके पास वसाइल मौजूद है कि वो खुद आगे बढ़ें। देखिए हमें ये बात जो निसार साहब ने तफसीलन की है, मैं इसको दोहरा देता हूं कि उन्होंने कहा कि हमने तमाम सूबाई हुकूमतों से इनपुट मांगा, और वो मुस्तकिल उन्होंने कहा कि मैं जो पिछले मुज़ाकरात का दौर था जो कि खुफिया था, उस दौरान मुकम्मल तौर पर इनपुट नहीं आया। अच्छा, वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वसाइल राब्ता नहीं हुआ। खुर्रम साहब ने वसाइल की बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसके चैलेंज को रिकग्नाइज किया तमाम दीगर सूबों ने, और जब नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की तश्कील हुई तो 1% ऑफ द डिविजिबल पूल जो था वो आपने टेररिज्म को फाइट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को दिया, और पिछले बरस 18 बिलियन उनको मिला है। बात ये कि आपको फैसिलिटेट किया गया एक सिस्टम के तहत, पॉइंट आपने उसमें क्या क्लैरिटी किधर है, क्या किया क्या नहीं। मैं समझती हूँ कि जब आप दीगर स्टेक होल्डर्स के परफॉर्मेंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी जवाब देना। अच्छा वसीम भाई, ये तो अब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को भी जवाब देना होगा, ये तो तब की बात होगी। अब हम क्लैरिटी की बात करें, गवर्नमेंट के स्टांस में क्लैरिटी अभी तक उस तरह से नहीं आई, शायद उसमें बहुत सारी हम जो चीजें नहीं जानते हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, मगर इशू ये है कि क्लैरिटी कहीं भी नहीं है। पिछले 9 महीनों के अंदर जिस तरह से एक फिजा बनाई गई है, लेजिटिमाइज किया गया इन सब ग्रुप्स को, जिस तरह से इनको जगह मिली है, आज जो खत आया है शाहिदुल्लाह शाहिद का इसके बाद, वो ये कहते हैं कि हम आपसे ये जंग जीत जाएंगे,
بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ آپ آپریشن کی بات کریں تو ہم ایک شاندار نتیجے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اس کو کرنے کے لیے، اور ایک لمبا چوڑا خط ہے جس میں الطاف حسین صاحب کو انہوں نے واضح کیا، وہ تو کلیئر ہے سر، ہم کلیئر نہیں ہیں، کیوں؟ دیکھیں اب اس خط کو بھی اگر سامنے رکھتے ہیں تو پھر صاحب اقتدار حکومت اور عسکری قوتوں کو اس خط کو بھی غور سے دیکھنا ہوگا اور کوئی اپنی ڈیسیشنز لینی ہوں گی۔ جو آج انٹیریئر منسٹر صاحب نے تقریر کی تھی، میری نظر میں قوم کو مایوسی ہوئی ہے کیونکہ قوم کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ پھر لیڈر آف دا اپوزیشن نے جو بات کی ہمارے سمجھ میں آئی، اچھی بات ہے کہ سب کو مدعو کریں، اور پھر اس کا جواب پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا دے دیا کہ ٹھیک ہے میں سارے لیڈران کو یا اسمبلی میں سے جو سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں ان کو لے کے بیٹھوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی آگے بات بڑھ جائے، مگر دیکھیں پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو 50,000 یا جو بھی لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں ملک کے، اس سے ایک بھی آگے نہ بڑھے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ فوج ریکارڈ پہ ہے کہ ڈرون اٹیکس ہوں یا یہ دہشت گردوں کے حملے ہوں، وہ ویٹ کر رہی ہے گورنمنٹ ہمیں بتائے، ہمیں آرڈرز دے تو ہم ایکشن لے سکتے ہیں اور کامیابی سے لیں گے، ڈرون پہ بھی اور یہ زمینی پہ بھی، مگر ہم ریلیکٹنٹ ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ میں بہت ساری وجوہات یہاں ایکسپلین کر سکتا ہوں، مگر میں ان تلخیوں میں نہیں جانا چاہ رہا۔ آج جو میجورٹی آف دا پارٹیز ملک کی جو چاہ رہی ہیں کہ اگر وہ ہتھیار ڈال کے آپ سے بات چیت کرتے ہیں بسم اللہ، صحیح نہیں کرتے تو ایکشن کل ہونا چاہیے، کیونکہ جو مرے گا پھر وہ آپ پہ ذمہ داری ہوگی، جو شہید ہو گیا بچہ عورت جو بھی ہوگا اس ملک کا شہری، وہ آپ پہ ذمہ داری ہوگی۔ اور اب یہاں کولیٹرل ڈیمیج کی جو بات ہو رہی ہے، آئی ڈی پیز کی بات کر لیتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے آپ لوگ مروا رہے ہو، آئی ڈی پیز کی فکر کر رہے ہو۔ آئی ڈی پیز کا ایکسپیرینس فوج کو بھی ہے، سوات میں جو ہوا اس میں سب کچھ بھگتا ہے سب نے، حکومتوں کی بھی ہے کو بھی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ہے، پیپلز پارٹی سے مشورہ لیں آپ، مگر جو ایکشن ہونا ہے، جو ہمیں جانیں روکنی ہے اس کو روکیں، ہم آئی ڈی پیز کو بسا لیں گے کہیں نہ کہیں۔ لیکن وسیم بھائی یہ سب تو کنسلٹیشن، یہ سب چیزیں کنسلٹیشن سے ہوں گی، ہم یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کدھر ہے؟ اسٹیک ہولڈرز کو تو آپ کنسلٹ کر نہیں رہے، کے پی کے ہو گیا، کراچی میں طالبانائزیشن عروج پہ ہے، ایم کیو ایم ہو گئی، یہاں کی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی نہیں، مگر اسٹیک ہولڈر بنا دیا نا، اسٹیک ہولڈر تو ہم نے بنا دیا، ہم سب نے مل کے بنا دیا اسٹیک ہولڈر جن کو بنانا تھا ہم نے، اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اس پہ ویسے اچھا ریزلٹ بھی تو نکلا ہے نا، اسی لیے کہ سب کی کنسلٹیشن۔ لیکن ظاہر ہے دیکھیں ہمیں جب پاکستان کے عوام نے محمد نواز شریف کو منتخبی اس لیے کیا ہے کہ وہ اب ایک وسیع تر مشاورت بہت اچھی بات ہے، پارلیمان میں بحث بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معاملے میں وسیم بھائی سے میں بالکل ایگری ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے نا، اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی جو پہلا سٹیپ ہے لمیٹڈ پیونیٹیو اسٹریٹجی، وہ ان پلیس آ گئی ہے۔ اچھا میں ایک بریک لیتی ہوں، بالکل یہ بھی بات گورنمنٹ کی بھی درست ہے، لیکن یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آئی ہے، ہم نے جمعے کو بھی اس پہ بہت بھرپور پروگرام کیا تھا، یہ ٹیکنالوجی اس قدر کامیاب ہے کہ پاکستان کو شاید کسی اور آپشن کی طرف جانا ہی نہ پڑے، اتنے اچھے اس کے نتائج نکل رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ اور پھر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا یہ شکوہ کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئکلی سراج الحق صاحب آپ کو انپوٹ دینا چاہے تھے، پھر سب سے لیتے ہیں۔ کیا آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے اعتماد میں لیا، کرنا کیا چاہیے سر؟ اگر آئی ڈی پیز آتے ہیں، ویسے تو ابھی گراؤنڈ آپریشن کی کوئی خاص بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر آتے ہیں تو آپ کے پاس انتظامات کیا ہیں؟ وہ سب کچھ آپ کے پاس تو ہے جو دیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے؟ یعنی ابھی ہمیں فارملی کوئی بات مرکزی حکومت نے نہیں کی ہے، اور پہلے سے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومت کا یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے، مشاورت کر لے، اس میں گریٹنس ہے، اس میں بڑائی ہے۔ ہم نواز شریف صاحب سے ہم نے ملاقات کی تھی تو انہوں نے صرف ایک فقرہ ہی کہا تھا کہ آپ مذاکرات میں ہاتھ بڑھائیں، تو اس سے تو ہم نے یہ سمجھا کہ آپریشن کو کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اب چونکہ انہوں نے نئی صورتحال سامنے آئی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں سویلین کو، ہمیں عام آبادی کو، خصوصی طور پر جس طرح ماضی میں اس میں عام آبادی متاثر ہوئی ہے، اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے،
اور ہم جب آپریشن سراج الحق صاحب ابھی تک تو جو سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں اس میں نہ ہونے کے برابر نقصان ہوا، اس میں ازبک مارے گئے ہیں، چیچن مارے گئے ہیں، آپ کے سامنے ڈیٹیلز ہیں. تو سر یہ تو ہماری سوورینٹی کو یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں تو کوئی کولیٹرل ڈیمیج کی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اس پورے سٹرائکس کے اندر. یعنی دیکھیے ایسی سٹرائکس ہونی چاہیے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے بالکل یاد ہے جناب پرویز مشرف صاحب نے جس طرح بیانات دیے تھے کہ بس 10 دنوں کی بات ہے. پھر جناب جنرل کیانی صاحب کے وہ بیانات بھی آپ کو، پھر جو ہمارے ملک رحمان صاحب تھے ان کے بیانات بھی آپ کو یاد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مسائل جھوکی تو رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی ہونے کے بجائے، ٹھیک ہے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت بس جلد از جلد پنس جائے، کہ مشکل سے دوچار ہو جائے، ہماری فوج مشکل سے دوچار ہو جائے، اس لیے کہ فوج سے انتقام لینا بعض لوگوں کا ایک ہدف ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب بچ جائیں. اور دنیا میں اب بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے تنازعات ہیں دنیا میں، صرف ہمیں اس کو فیس کرنا نہیں پڑ رہا ہے. 83%. اچھا یہ سراج الحق صاحب یہ روز بات ہوتی ہے کہ آپریشن کا، یعنی آپ کا مطلب یہ کہ آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سر سوات میں آپریشن کا فائدہ ہوا ہے، تیرا ویلی میں ابھی حال ہی میں ہوا تو آپریشن فائدہ ہوا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سوات جیسا آپریشن کر دیں، تو آپ کی بات سے کیا مطلب لیا جائے؟ میڈم میرے بات سے یہ مطلب لے لے کہ سوات کے آپریشن، تیرا کے آپریشن کے باوجود بھی 11 سال گزر گئے، ہمیں ویسے ہی صورتحال کا سامنا ہے. اور میڈم آپ اس پر بھی سوچیں کہ اگر ہماری فورسز اس کا پیچھا بھی کر لے تو کیا وہ بارڈر کراس کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو ایک ایسا خطہ درپیش ہے جہاں افغانستان شروع ہوتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا نے 83% تنازعات جس طریقے سے حل کیے ہیں، ہمیں بھی. اور میں اس لیے مذاکرات سے مایوس نہیں ہوں کہ ابھی مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہی نہیں ہوا ہے. اچھا وسیم اختر صاحب اچھا سراج الحق صاحب میں وسیم اختر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ابھی تو مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے تو ہم نتیجے پہ پہنچ گئے. یہ جو کلنگز ہوئی ہیں بیچ میں، یہ اس پہ سراج الحق صاحب نہیں بات کرے ابھی جو ان مذاکرات کے آغاز پہ ہو گئی. آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپریشن ہی واحد حل ہے جس سے نمٹ کے پاکستان اس سے نکل سکتے ہیں دہشت گردی سے؟ دیکھیں سب نے چانس دیا ہے نا نیگوسیشنز کا، بہت زیادہ دیا ہے چانس. اس کے باوجود آپ نے دیکھا گردنیں کٹیں، پولیس والے مارے گئے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. دیکھیں جو ہم یہ باتیں کر جاتے ہیں نا، مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں کی، وہ جن کی مثالیں دیتے ہیں انگلینڈ کی اور کہیں اور کی مثالیں دیتے ہیں آپ، وہ لوگ ریزنیبل لوگ تھے، وہ لوگ لاجک پہ بات کرتے تھے، وہ ریزنیبل لوگ تھے. یہ تو درندے ہیں، ان کو سوشل ویلیوز پتہ ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کی پرورش کیا ہے، یہ کس کی اولادیں ہیں، کون ہیں یہ لوگ، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان سے اگر آپ ان کو ملاتے ہو تو یہ میں نہیں مانتا. ان سے تو ایک زبان ہی استعمال ہو سکتی ہے. ہم نے نیگوشیشن کی پہلے چانس لیا مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا. اب ایکشن ہی ایک آپشن رہ گیا ہے اور سخت ایکشن ہونا چاہیے. اگر کولیٹرل ڈیمیج ہے تو بھائی روز جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ روز جو مر رہے ہیں ہمارے لوگ، فوجی مر رہے ہیں، سویلینز مر رہے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ کوئی نہیں سوچتا. بالکل. یہ شازیہ آپ اگری کرتی ہیں کہ اگر اس سے آپریشن واحد حل نہیں ہے یا مذاکرات کو ساتھ رکھنا چاہیے جیسے گورنمنٹ کے بھی سٹان سامنے آ رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے اندر جو پیچیدگیاں ہے اس سے ہم بالکل آگاہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کسی بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ہم نے سامنا کیا اور آج بھی بالکل آسان کام نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے، زیادہ پارٹیسپیشن ہو. بے شک پارٹیسپیشن کا جو فورم ہے وہ کیا ہوگا یہ ڈیسائیڈ حکومت کر لے، لیکن اس میں یقینی طور پر ہر وہ سٹیک ہولڈر جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے اس کو کم از کم ساتھ ہونا چاہیے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ میں یہ بھی کہوں گی کہ تقریباً 60-65 ہزار لوگ شہید ہو جاتے ہیں آپ کے پاکستانی، اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ جذباتی نہ ہو، آپ ایسی بات نہ کریں جو کہ یہ نتیجہ دے دے یا دوسرا نتیجہ دے دے. میں سمجھتی ہوں کہ جی نتیجہ ایک ہی چاہیے، ہمیں امن چاہیے پاکستان کے اندر. یہ جس طریقے سے ہمارے پاکستانیوں کو نہتے بے گناہ
طرح معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں, ان کا خون بہا رہے ہیں, یہ کس قسم کے اسلام کی بات کرتے ہیں, یہ کیسی درندگی ہے. میں پھر ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں جو بھی کریں گے ہم جمہوریت کے دائرے میں رہ کر کریں گے. پاکستان میں جو جمہوریت ہے اور جو ریاست ہے اس میں جو ادارے ہیں ان کی اپنا کام کرے گی, جو فوج کا کام ہے وہ ایک ریاست کا حصہ رہ کر کرے گی. لیکن یقینی طور پر اس سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ادارہ ٹیک اوور کر سکتا ہے, یہ ریاست ہے, یہاں جمہوریت ہے, لہٰذا اس کے اندر دائرے کے اندر ذمہ داری اپنے دائرے میں رہ کر سر انجام دے. بالکل آپ کیا کہیں گے؟ دو تین ایشوز سے پہلی بات یہ کہ جنگ یا آپریشن کا لفظ ابھی درست نہیں ہے, ابھی صرف پریسیجن سٹرائکس ہو رہی ہیں, جیسے میں نے کہا لمیٹڈ پیونیٹیو اسٹریٹجی ہے جو حکومت ہے. دوسری بات ہے دیکھیں, جب وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان میں انہوں نے کہا کہ ہم نئے مذاکرات کا آغاز کرنے لگے جنوری کے آخر میں, اس سے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, کیونکہ اس دوران ایک ایکسپوز ہو گیا جن سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں. 465 لوگ مارے گئے ان 20-22 دنوں کے اندر. ان 20-22 دنوں میں جبکہ ڈرون کا کوئی حملہ نہیں ہوا, جبکہ اس دوران کوئی سٹرائک بھی نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے, جب یہ دو باتیں نہیں ہوئیں تو اس کے باوجود میرے جو 465 پاکستانی بھائی تھے اور بہنیں تھے ان کی جانیں کیوں گئی؟ یہ بات پاکستانی قوم کو بھی سمجھ آئی کہ جس دور میں ایک شاید پروبلی 2004 کے بعد سب سے لمبا عرصہ ہے کہ ڈرون اٹیک نہیں ہوا محمد نواز شریف کی حکومت کا, یہ ایک ہمیں اچیومنٹ ہے کہ جی ہم نے اتنے ایسے نہیں. جو بات ماننے والی اور اس کیبنٹ کے سامنے 20 جنوری کو یہ رکھی گئی تھی ڈاکیومنٹ, کیبنٹ نے اس کے اوپر 1 مہینہ ہم نے اس کو پڑھا ہے, اور کل فائنلی آ کے جب اس کے فائنل ڈسکشن ہو گئی, اب جو اصل ایک جنگ ضرور ہو رہی ہے, لیکن یہ وہ جنگ سٹرائکس والی نہیں ہے, وہ جنگ خودکش بمباری والی نہیں ہے, وہ جنگ ہے آئین پسندی اور انتہا پسندی کی طرف. دس از دا بیٹل, پاکستان کی روح کے لیے بیٹل ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلزم ہوگا یا ایکسٹریمزم ہوگا, اور یہ جنگ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا محمد نواز شریف کی قیادت میں, جمہوری منتخب حکمرانوں کی قیادت جیتے گا, اور اس میں جتنے بھی ایشوز ہیں, سب کی خواہش ہے, اس میں جس بھی ایشوز ہیں, اسی لیے ہم نے کہا, اور یہ بات چودھری نثار علی خان صاحب نے کی, میں اس کو دلاتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ کوئی پتھر پر نہیں لکھا, یہ ایوالو ہوگا, تمام لوگ اس کے اندر آئیں گے, تمام حکومتیں اس کے اپنا انپٹ دیں گی, اور انشاءاللہ ہم اس تک پہنچیں گے.